بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر اور جمی ارکان جوائنٹ سیٹنگ کے، آج 5 فروری کا دن. موبائل اپنے پلیز بند رکھیں. ایک طرف تو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی یکجہتی جو ان کی طرف سے منائی جاتی ہے، اور دوسرا آج ہمارے لیے یہ دن اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج محسن انسانیت، فخر موجودات، نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کائنات سے جہالت کا خاتمہ ہوا اور ایک ایسا آفاقی دین ہمارے سپرد کر گئے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی یہ زندگی اور آئندہ آنے والی زندگی کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں. ہمارا ویسے باہر دھوپ ہے، موسم خراب نہیں ہے، شاید آپ نے دیکھا نہیں، موسم ٹھیک ہے. موسم کی خرابی کی وجہ سے فور کاسٹ یہ تھی کہ موسم خراب رہے گا، ہیلی نہیں. فی الحال ٹھیک ہے. ذرا آنا if there is a will there is a way، سیدھی سے بات بڑھ. یہ جب میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ یہ اس تحریک کے حوالے سے یہ ہم دن منا رہے ہیں، تو یہ بڑے صغیر کا انفنش ایجنڈا ہے جو جسے پارٹیشن پلان کہا جاتا ہے ہندوستان کا، جس کے تحت بڑے صغیر کے اندر 2 آزاد مملکت ہے، ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئی. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ انگریز اور کانگریس کی قیادت پاکستان کے قیام کو روکنا چاہتے تھے. طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے اور آخری بار جو انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ کی شکل میں کیا کہ جب ایک تحصیل کو مشرقی جو صوبہ پنجاب کی تھی گرداسپور، اس کو تقسیم کر کے ہندوستان کو وہ کریڈور فراہم کیا گیا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ. جہاں والا ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں نے، عوام نے ایک ایسی قربانی دی، اور جس میں خاص طور پر آپ کا علاقہ جو یہ آزاد کشمیر آج، انہوں نے وہ قربانیاں دی. یہاں سے جہاد کا جو پرچم بلند کیا، اس طرف سے وہ بڑے صغیر کی تاریخ میں ایک انمٹ نقوش کی حیثیت اختیار کرتے. اور میں یہ بات سے کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کو 64 سال سے نہیں چل رہی، بلکہ یہ اس کو 500 سال ہو گئے. جب اکبر یہاں پہ داخل ہوا تھا، 500 سال میں قوموں کے خسائر بدل جاتے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں نے ان کے دل و دماغ پر، جسم پر تو ہو سکتا قبضہ کر لیا بعض طاقتوں نے، لیکن ان کو دل و دماغ پر آج تک قبضہ نہیں کیا جا سکا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر یا اس کے قرب جوار میں بھی کسی علاقے سے اس طرح کی جو ہے وہ مثال جو ہے پیش نہیں کی جا سکتی. جہاں والا اس تحریک کے میں کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی اس کو جنرل اسمبلی کی اس کو تائید حاصل ہے، UN سیکورٹی کونسل کی تائید حاصل ہے. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات کا برا نہ منایا جائے، یہ میرے اپنے ذاتی خیالات، ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، کہ جب تک یہ مسئلہ بطور حق خود ارادیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے، پاکستان کو اس کی تائید حاصل ہے. حالانکہ پاکستان 1957 سے پہلے سینٹو اور سیٹو کا رکن بن چکا تھا. جو روس کے خلاف امریکہ نے اس خطے کے اندر جو ہے ایک پیکٹ بنایا تھا، ملٹری پیکٹ بنایا تھا، فارس سے لے کر ترکی تک. 1957 کی قرارداد میں آج کا روس، اس وقت کا USSR ویٹو پاور کا حامل ملک تھا، لیکن 1957 کی قرارداد کو اس نے بھی ویٹو نہیں کیا. اور میں اس ایوان کی توجہ اس 1957 کی طرف واپس دلانا چاہتا ہوں کہ جب 1955 میں
مقبوضہ جموں کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. پاکستان اقوام عالم میں گیا اور یو این سیکورٹی کونسل نے اس قرارداد کو, اس کو فیصلے کو مسترد کیا. اور یہ اکیلی بات صرف ہندوستان پر نہیں ہے, یہ ہم پر بھی آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے خلاف ورزی کی ہے گلگت بلتستان میں اس قرارداد کی, کہ اس کو ایک صوبے کی حیثیت دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملت اسلامیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے یہ بات. اس سے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر اپنی کمٹمنٹ سے کمزوری واضح ہوئی ہے. ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ گلگت بلتستان کو بھی وہی سٹیٹس دیا جائے جو کہ آزاد کشمیر کے اندر ہے, لیکن ہماری بات کی پذیرائی نہ ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وزارت امور کشمیر کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار ہے. اس نے 60 سال سے عرصے میں اس گلگت بلتستان کے اندر معاشرہ فرقہ وارانہ فساد کے رہا, اس وزارت امور کشمیر کا کوئی کام گلگت بلتستان کے اندر نہیں رہا. اس نے ملت اسلامی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا جو ہے وہ دال پانی جو ہے وہاں پر چلتا رہے. بہرحال یہ بات آپ سے کرنا چاہتا تھا. 1971 کے دلخراش واقعات کے بعد جب پاکستان 2 لفظ ہوا, کمزوری واقع ہوئی اور شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ وجود میں آیا. اب شملہ ایگریمنٹ کے بعد میرے نقطہ نظر میں یہ معاملہ حق خود ارادیت کا کم اور 2 طرفہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بن گیا. 2 ممالک سے ایک ڈسپیوٹ کی حیثیت اختیار کر لی, ایشو کے طور پر یہ کمزور ہو گیا, ختم ہو گیا بلکہ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ہے وہ تائید میں کمی ہے. بلکہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی, مجھے وہ مرحوم کی وہ ہمیشہ تقریر ہے, وہ کہتے تھے ان دی ایسنس آف شملہ ایگریمنٹ. یہ کوئی ایک ہی پارٹی پر نہیں, میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں, اس کے آنے والے بعد میں بھی لوگوں نے کہا جی ان دی ایسنس آف شملہ ایگریمنٹ, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں کمی آئی, ہماری حمایت کے اندر کمی آئی. جناب والا بات یہ ہے کہ پھر 1989 میں کچھ واقعات ریاست جموں کشمیر کے اندر ظہور پذیر ہوئے کہ جب لوگوں کو ووٹ کے ذریعے اپنی خواہشات کے اظہار سے روکا گیا اور پھر لوگوں نے بندوق بھی اٹھائی. اور یہ یو این سیکورٹی کونسل کے اس کے اقوام عالم کی چارٹر میں ہے یہ بات, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, آج تک پابندی نہیں لگ سکی. امریکہ نے بڑی کوشش کی اس کی, یا بعض دوست ہماری طاقتوں نے بڑی کوشش کی کہ یو این کے چارٹر میں یہ تبدیلی لائی جائے 9/11 کے واقعات کے بعد, لیکن ابھی تک کوئی اس میں کوئی ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی, اور نہیں بھی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے امریکہ آج آ رہا ہے افغانستان کے ساتھ, صدر اوباما کہہ رہا ہے کہ اس کو اگلا سال جو اس کو جنگ بند کرنی پڑے گی. ہم کسی جگہ پر بھی بحثیت کشمیری قوم کے ہم تشدد کے حامی نہیں ہیں. ہم کسی جگہ غیر آئینی طور پر, غیر قانونی طور پر, یا جس کو دہشت گردی کہتے اس کی حمایت نہیں کرتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی اس جدوجہد کی آزادی کو ہندوستان کے دعاؤں میں آ کر یا اقوام عالم اپنے کی ان کے اقتصادی مفادات ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کی بنیاد پر جو ہے اس کو زمرے میں جو ہے وہ نہ ڈالا جائے. یہاں والا 9/11 کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ حالات و واقعات میں تبدیلی ہوئی اور کشمیر کے اندر ایک عدم تشدد کی بنیاد پر ایک نئی تحریک شروع کی گئی, جس میں بچے, خواتین, بوڑھے, جوان سب اس تحریک میں نکلے اور تقریباً 150 سے زائد خواتین, بچے, بوڑھے جو ہے وہ شہید ہوئے. مجھے افسوس ہے اس بات کا, سچی بات ہے. مجھے جو ہمارے جو مندوب ہیں غالباً حسین ہارون صاحب ان کا نام ہے, کل ان کا بیان شام کے بارے میں تو تھا کہ ہمیں وہاں پر انسانی جانوں کی ہلاکتوں کا افسوس ہے, لیکن جس وقت کشمیر کے اندر یہ ہلاکتیں ہو رہی تھی حسین ہارون صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا. اور انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہم نے اس لیے یہ بیان نہیں دیا کہ اس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ پاکستان کے اس پہ ہاتھ. مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے میرپور, میں تو نہیں تھا اس میں لیکن جو میں نے بات سنی, انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے. آزاد کشمیر کے جو سابق صدر وزیر اعظم تھے بقول ان کے سردار سکندر صاحب کے, کہ
ہندوستان بھی کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ اور آپ بھی کہتے ہیں. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ جناب کل یہ نہ ہو کہ اگر ہندوستان کہتے ہیں کہ آ کے خیرادیت کشمیر کو ملنا چاہیے تو آپ کہیں جی کشمیر اور ہندوستان کا وہ موقف ایک ہو گیا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا ہمیں افسوس ہے. یہ وہ وقت تھا جانے والا اس ٹریبونل نے یہ بات ثابت کی کہ کپواڑہ میں 2 درجن سزائے بچیاں اور خواتین جن کی 17 سال کی عمر سے لے کر 40 سے 45 سال تک ہے اجتماعی ان کی عصمت دری کی گئی ہندوستانی فورسز نے کی. وہ کمیشن نے یہ ثابت کیا لیکن ہم نے کوئی آواز اس پر نہ اٹھائی. جناب والا بی بی سی کی اس پہ وہ جو نیٹ پہ جو چلتا ہے ان کا پروگرام نوجوان کشمیریوں کو ان کی برانہ پریڈ کروائی گئی ان کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں ان کے سیکورٹی فورسز والے نکال رہے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو وہ دکھا بھی سکتا ہوں لیکن کوئی اس پر بات نہیں کی گئی. 2800 کے قریب نامعلوم قبریں جو دریافت ہوئی ہیں لیکن کوئی بات نہیں کی جا رہی. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ موسٹ فیور نیشن کا اسٹیٹس دیا جانا مطلوب ہے. یعنی مجھے اس دفعہ کا سخت افسوس ہے کہ ہم ایک طرف تو 26 تاریخ کو کشمیری جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے جو 64 سال میں کسی سربراہ مملکت نے نہیں دیا. ہم پاکستان کو ہوسٹیج نہیں بنانا چاہتے. کشمیری پاکستان کی ترقی میں کوئی کبھی رکاوٹ نہیں ہے لیکن حکومت پاکستان کے اکابرین کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کی بھی کوئی جائز خواہشات ہیں جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. چونکہ ہمارا وکیل ہے ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے وہاں پر پاکستان تو انہیں کم از کم ہمارے ساتھ بھی جو ہے ہماری خواہشات ہمارے جذبات ہمارے احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کوئی کبھی ایسی بات کرے. تو میں اور مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے اب چونکہ یہ آئین کے تحت تو میں بلا نہیں سکتا یہ جوائنٹ سیٹنگ اس طرح کوئی اور ایسا سوائے قانون سازی کے یہاں پر کوئی معاملہ ہے نہیں ہے. یہ قومی دن ہے. یہ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی بلا واسطہ اس کی حمایت کرتی ہے اس کی FMM کی تو پھر اس بے سب کا وجود کا حکومت کا باقی کیا رہ جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ہمارے سب کے لیے یہ قابل افسوس ہے یہ بات. لیکن بہرحال ہم اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس میں جناب والا میں اس ایوان کی توسط سے حکومت پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف گیلانی صاحب پاکستان میں دوسری بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جماعت اسلامی والوں کو سب کو یہ دست بدستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر یہ کل جیسے کشمیر کی بیٹی کا اجلاس ہوا ویسے نہیں ان کا نام نہیں لکھ رہا ہے. میری طرف میرے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے قائدوان بیٹھے ان کا لکھا چودھری عبد المجید میرا نام لکھا فاروق حیدر وہ وہاں بلا رہے. میں نے ایک دن پہلے پوری کوشش کی چیئرمین کشمیر کی بیٹی سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کہ اگر آپ نے وہاں پر یہ بلایا تو ہمیں بھی وہ کوئی بات کرنے کا موقع دیں گے کہ نہیں دیں گے وہاں پر یا ہم سے سننے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے. مجھے جواب نہیں آیا ان پر چیئرمین کشمیر کی بیٹی کا. متعدد بار میں نے رابطے کی کوشش کی اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پرائیویسی کو اس طرح کوئی بلائے چودھری عبد المجید لکھ کر میرے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ لیکن بہرحال یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں ان کو یہ بھی تمیز نہیں عقل نہیں ہے کہ میں بلانا کیسے ہے کسی کو جو میرا مسئلہ بیان کرنے لگے میرے سے یکجہتی کرنے لگے وہاں پہ. تو میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں جناب وہ یہ ہے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ بلائیں بٹھائیں ہمیں. بات یہ ہے کہ جب ہماری وزیر خارجہ تشریف لے گئی دہلی تو ہم سے بھی تو پہلے بات کر کے جائیں نا. ہمیں کیا وہ جیبی گھڑی سمجھا ہوا کسی نے. ہم بھی ان پٹ دینے کے لیے تیار ہیں ملک کے مفاد میں دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے مفاد میں دینے کے لیے تیار ہیں تحریک کے حوالے سے دینے کے لیے تیار ہیں
ہمیں بھی متعدد بار بیانات دیے اور کچھ کیا کہ بھائی ہمیں بھی بلا کر پوچھ لیں. 4 سال ہو چکے جمہوری حکومت کو. جمہوری حکومت تو کو زیادہ ہے, بلکہ ان کے قائد نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے کشمیریوں کے لیے, لیکن 1000 سال جنگ لڑنا تو درکنار, ایک بار بھی نہیں بلایا. میں نے خود بحثیت وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کی کئی بار, اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ پرویز مشرف کیا کر رہا تھا. بہرحال میں اب ان کی سادگی پر کیا بولوں وزیر اعظم پاکستان کے. میں جب ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے میں آپ کو لے کر دوں گا کشمیر. میں نے کہا ماشاءاللہ, ہاتھ ایسے رکھ کر. بہرحال میرا جگر خون ہوتا ہے اس باتیں یہ سنا کر, لیکن میرا تعلق ملت اسلامیہ پاکستان کے ساتھ, کسی فرد کے ساتھ نہیں, کسی جماعت کے ساتھ نہیں, 18 کروڑ لوگوں کے ساتھ. اور اگر کسی فرد کے ساتھ ہوتا تو صرف حضرت قائد محمد علی جناح کی ذات ہے جو بانی پاکستان ہے, جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت قائم کی. تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بات کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے بین الاقوامی فورمز پہ اٹھایا جائے. OIC کو اس بارے میں جو ہے وہ یہ لایا جائے. بدقسمتی ہے آج ہماری کہ بعض ٹی وی چینلز یہ پروگرام پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے OIC کی. کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے. میں جناب اسپیکر, میرے لیے یہ بات بڑی میرے لیے بڑی تشویش کی بات کہ لاہور جو تحریک آزادی کشمیر کا مرکز رہا حضرت کا علامہ اقبال کی ان کی موجودگی وجہ سے. یہ میں ابھی گیا, جیو ٹی وی نے ایک پروگرام وہاں پر رکھا, تو جو کمپیئر تھے ان نے پہلے پروگرام شروع سے پوچھا کہ یہ وہاں ایک یونیورسٹی تھی اور 2 کالجوں کے بچے تھے طالب علم, کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. میں قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں کسی کو نہیں پتا. کوئی کہتا پانی کا مسئلہ, کوئی کہتا کیا مسئلہ, کوئی کہتا کیا مسئلہ. کل لوگ بھول جائیں گے ساری بات کو, یہ نسل بھی چلی جائے گی جس کو تھوڑا بہت جن کے پاس 70-80 سال ہے. یہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کشمیر ایشو. کشمیر کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا تھا. میری بات کوئی ٹوٹ گیا, ہندوستان پاکستان کو ریگستان میں تبدیل کرے گا. میرا قصور تو نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سنتاس کا معاہدہ ہے جس بدبخت نے کیا فیوم خان نے, اس کا بیڑا غرق ہو, اس کی ہڈیاں جلے اس قبر کے اندر. میں تو یہ کہتا ہوں جس نے کشمیر پر ہندوستان کے قانونی شکل دی ہے, پاکستان کے دریاؤں کا پانی بیچا, ان کے پنجاب کا پانی بیچا سنتاس کا معاہدہ کر کے, اور عملاً ہندوستان کو اختیار کیا کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس کا پانی لے جائے. عملاً اس کو اس کے قبضے کو تسلیم کیا اس نے. یہ مسئلہ یہ بڑھ نسل تو بڑی زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ بھی اور کشمیریوں کے ساتھ. تو بات میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں قائد عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے یونیورسٹی کے طلباء کو, پروفیسرز کو یہاں پر دعوت دی جائے, یہاں سے اراکین اسمبلی کے گروپس بنا کر ان یونیورسٹی میں بھیجے جائے تاکہ ان کو یہ صحیح طور پر معلوم ہو سکے کہ کشمیر کی اہمیت کیا پاکستان کے ساتھ اور یہ بنیاد کیا ہے اس مسئلے کی. اگر لاہور میں لوگوں کو نہیں پتا تو مجھے شک پڑتا ہے, اسلام آباد تو خیر پتہ ہی کسی کو نہیں ہے, وہ تو میں دعوے سے بات کرتا ہوں جو بہت قریب ہے ہمارے. تو اس لیے یہ نسل طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم بھی جو اپنا اس میں کنٹریبیوشن انشاءاللہ تعالیٰ بیسک ایک جماعت کے اس طرح بیٹھنے والے ساتھی جو وہ ضرور کریں گے جناب والے. میں ضمن ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا تحریک کے حوالے سے بھی. ہمارے مہاجرین ہیں جو یہاں قائد ایوان موجود ہیں, ان کے بڑے مسائل ہیں. کل اگر آپ جاتے ان کے کیمپس میں, جس طرح ٹنٹو سے پانی نیچے آتا ہے, بخدا غار میں رہنا بہتر ہے اس کی وجہ سے. اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف گیلانی صاحب نے پیسے بھی منظور کیے تھے ان کی زمینوں کے لیے. وہ دیکھا جائے گزشتہ سال ہم ان کے شکر گزار ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی زمین کا حصول کر کے کم از کم ان کو بھی باعث طور پر جو ہے
وہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے، ان کے مسائل ہونے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا AJK-TV بنا ہی اسی لیے تاکہ یہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پر کرتا ہے. ہزاروں ملازمین جو ہے وہ ان کو PTV نے جو پکا کر دیا، لیکن یہ اب بھی جو ہے نا یہ اسی طرح جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس فکر معاش سے آزاد ہو کر اس کو پروگرام کریں، اس کو بہتر بنایا جائے. میں نے آپ سے کی الارم جو ہے ہمارے لیے کہ پاکستان میں لوگوں کو جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے ان کی معلومات اس حد تک چلی گئی ہیں کہ وہاں پر اب یہ بھی نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا اس کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں، بات کرنے کا موقع دیا، اور میں اپنے اختلافات ہمارے اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں، لیکن تحریک کے حوالے سے یا پاکستان کے ساتھ جو کشمیری کی محبت ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو کم نہیں کر سکتی. اور انشاءاللہ کل وہ وقت قریب آئے گا کہ جب کشمیری بھی آزادی کا سانس جو ہے وہ لے سکیں گے اور باعزت طور پر دنیا کے نقشے میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ترقی کے لیے طرف گامزن ہو گئے. آپ کا بہت شکریہ.